میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. تلك انباء الغيب نوحيها اليك. یہ قصہ من جملہ اخبار غیب کے ہے وہ ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں. یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے، آپ کی قوم کو معلوم تھا کیونکہ آپ کی قوم بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم. اور دوسری جگہ پر قرآن میں ہے کہ فی الامیین رسولا، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بے پڑھے لکھے لوگوں میں. یعنی آپ کی قوم بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، آپ کی قوم کو بھی اگلی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلاتے ہیں. ما کنت تعلم انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں اس کو اس کے قبل نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا. یہ غیب کی خبریں ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کیا 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 اور کشتی بنائی اور کشتی کہاں ٹھہری اور ان کی قوم نے کیا جواب دیا اور ان کے بیٹے سے کیا بات چیت ہوئی اور ان کے بیٹے کا کیا حشر ہوا. یہ تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے. تو یہ بھی آپ کی نبوت کی اور رسالت کی ایک دلیل. اگلے واقعات جو کسی کو معلوم نہیں، نہ آپ کو نہ آپ کی قوم کو، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. آپ کی قوم کو بھی پتا نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ انہوں نے اپنی قوم سے سنا ہے، نہ آپ نے کسی کی طرف سفر کیا ہے، کسی علاقے کی طرف کسی استاد سے آپ نے علم بھی حاصل نہیں کیا کہ کوئی کہہ سکے کہ فلانا شہر رسول اللہ گئے اور وہاں علم حاصل کیے اور وہاں آپ کو معلوم ہوا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اور دستور ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ براہ راست علوم دیتے ہیں. وہ کسی استاد سے نہیں سیکھتے تاکہ کوئی استاد یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں نے سکھایا ہے تو میں اس سے بڑا رسول اور نبی ہوں، میرے کو مانو. سمجھ میں آئی بات؟ بیند اندر علوم انبیاء. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علوم سے نوازتے ہیں جو کتابوں میں ملتا نہیں ہے لیکن کتابوں کے خلاف بھی نہیں ہوتا ہے. بیند اندر علوم انبیاء، بے معید و بے کتاب و بے استاد. سمجھ میں آئی بات؟ نہ وہ کسی استاد سے سیکھتا ہے، نہ کسی کتاب سے سیکھتا ہے، نہ کوئی اس کو سکھانے والا ہوتا ہے، بلکہ اللہ براہ راست اس کے اندر علوم رکھتے ہیں، نوازتے ہیں. یہ کس کے اندر؟ وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ کے عاشقوں کے اندر. اور انبیاء اور رسل جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ براہ راست علوم سے نوازتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم لدنی. علم کی دو قسمیں، ایک علم کسبی اور ایک علم لدنی. کسبی یعنی جو آدمی خوب محنت کر کے علم حاصل کرتا ہے، محنت کر کے حافظ قرآن بن گیا، محنت کر کے ڈاکٹر و انجینئر بن گیا، تو یہ علم کسبی ہے. اور ایک علم لدنی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا.
اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم دیا. کس کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو، جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے بھیجا تھا. اللہ پاک نے سوال کیا، لوگوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے روئے زمین پر؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں. تو یہ بات اللہ تعالی کو پسند نہیں آئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ ایک بندہ اور ہے روئے زمین پر جو آپ سے زیادہ علوم رکھتا ہے، آپ اس کے پاس ذرا جائیں علم حاصل کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو ان کے پاس جو علوم تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ علم لدنی جس کا ذکر قرآن نے کیا. تو علم لدنی بھی ایک علم ہوتا ہے جو اللہ تعالی اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں اپنے خاص بندوں کے دلوں پر. جب وہ باتیں کرتے ہیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بات تو کبھی سنی ہی نہیں، یہ بات تو کہیں پڑھی ہی نہیں، لیکن وہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو رہی ہیں. اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ نہ آپ پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. اب آپ سب بتلا رہے ہیں غیب کی خبریں، تو قوم کو چاہیے کہ وہ آپ کو مانے، آپ کی اتباع کریں، آپ پر ایمان لائیں. لیکن اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو فصبر، صبر کیجئے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم نے سوائے تکلیف دینے کے اور پتھر مارنے کے اور برا بھلا کہنے کے کوئی آنسر نہیں دیا. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ ہی اسلام قبول کیے، وہ بھی تقریباً 80، باقی 950 سال تک انہوں نے خدمت کی اور لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا، لیکن قوم مانی نہیں. تو جیسے انہوں نے مشقت اور تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، فصبر، آپ بھی صبر کیجئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں سے تنگ دل مت ہوئیے، کفار و مشرکین سے، یہود و نصارہ سے آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ صبر سے کام لیں، اپنا مشن جاری رکھیں. چمنزار محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا صلہ جانا. اپنی محنت ہی کو محنت کا صلہ جانیے کہ میں محنت کر رہا ہوں، یہی میرا پھل ہے، یہی میرا کرم ہے، اور یہی میری محنت ہے، اور یہی میری ڈیوٹی ہے. یہ نہیں کہ محنت کی اب پھل کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نتیجے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کتنے لوگ اثر کرتے ہیں، کتنے لوگ دل پر لیتے ہیں، کتنے لوگ مانتے ہیں. اس کے انتظار میں مت رہیے، اپنی محنت ہی کو محنت کا صلہ جانیے اور محنت کرتے رہیے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو اپنا کام کرتے رہیے اور صبر کیجئے. کیوں؟ والعاقبۃ للمتقین، ان العاقبۃ للمتقین. یاد رکھیے کہ نیک انجامی متقیوں کے لیے ہی ہے. اچھا رزلٹ، بہترین رزلٹ، دل کو سکون کرنے والا نتیجہ وہ تو متقین کے لیے ہے، مفسدین کے لیے نہیں ہے، فساد مچانے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ بس بس کرتے رہ جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صبر سے کام لیجئے، کیونکہ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی ہے، ان کے بیٹے کا نام ساران تھا ایک تفسیری روایت کے مطابق. تو انہوں نے اپنے بیٹے ساران سے ساران کو یہ نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کیجئے، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کیجئے، وانہا عن المنکر، برائی سے روکیے، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف پہنچے صبر کیجئے. مطلب یہ کام ایسے ہے کہ اس میں حلوہ ہی نہیں ملتا رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی بلوہ بھی ملے گی، کبھی مصیبت بھی آئے گی. تو اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے، لوگ تکلیف پہنچائیں گے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر اور ہمت سے کام لینا یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگلے لوگوں نے بھی صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیجئے تو کام ہوگا.
اور اگر صبر نہیں کریں گے، بے صبرے ہو جائیں گے تو پھر کام نہیں ہو سکے گا. آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے لگیں، آپ کو برتھ ڈے کی دعوت آئی، آپ نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، تو بہت گالیاں سننے کو ملیں گی کہ دیکھو آگے فتویٰ بگھارنے کے لیے ایسا ہے ویسا ہے، مسئلہ بگھارنے کے لیے یہ تو ملا بن گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پہلے خود کھائے ہیں کھلائے ہیں اور آج جو ہے فتویٰ دے رہے ہیں. ایسی باتیں بہت ساری آپ کو سننے کو ملیں گی. تو اس پر کیا کرنا ہے؟ لڑائی کرنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف ہو صبر کرو. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو. بھلائی کو پھیلاؤ، برائی سے روکو. جہاں آپ نے بھلی بات کہی، شادی کے موقع پر آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہلدی ولدی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کا بائیکاٹ شروع، اس کو پیلا کپڑا نہیں لائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے. یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب کی خوشی میں میری خوشی. ایسا یہ دین نہیں ہے. دین جو ہے غلط چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں. غلط تو غلط، ماننا ہے تو مانو ورنہ کوئی بات نہیں. اثر کرے یا نہ کرے، سن لو میری فریاد نہیں ہے یہ داد کا طالب بندے آزاد. سمجھ میں آئی بات؟ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی جاتی تھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ قَلْبُكَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. قرآن میں سورہ حجر میں ہے اخیر میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، آپ کو نمازیں پڑھنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت میں، اس کی فکر میں، اس کے ذکر میں اور اس کی طرف بندوں کو بلانے میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. مرتے دم تک یہ کام کرتے رہیے، اس میں آپ کو سکون ملے گا. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. صبر کیجئے، بے شک بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد بھی ایک قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے. اور اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، یہاں سے لے کر یہ پوری سورت کے اخیر تک 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا آئے گا، حضرت شعیب علیہ السلام کا آئے گا، حضرت لوط علیہ السلام کا آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا، حضرت ہارون علیہ السلام کا آئے گا. اس طریقے سے 7 انبیاء کرام کا ذکر آئے گا بھی اس سورت میں. لیکن یہ سورت کا نام سورہ ہود ہے. نبیوں کا ذکر تو کئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اس کا نام سورہ ہود ہے اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بہت اہم ہے. اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی اور پھر ان کی قوم نے کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.